سیاست کی دنیا کی کرسمیٹک پرسنالٹی، کشش ایسی کہ جس سے بھی ملتے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ ایک بیرسٹر جس نے 1971 سے لے کر 1973 کے مشکل دور میں مملکت پاکستان کا صدر ہونے کی خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کے 9ویں پرائم منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو۔ آج ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں شاہ نواز بھٹو کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان سے ہی حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1950 میں لندن چلے گئے۔ انہوں نے 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون پڑھنے کے بعد لاء کی پریکٹس شروع کر دی۔ 1953 میں وہ پاکستان واپس آ گئے اور سندھ ہائی کورٹ میں وکالت کی۔ 1972 میں ان کے پولیٹیکل کیریئر کا وہ مرحلہ شروع ہوا جب وہ پاکستان کے صدر اور پرائم منسٹر بنے۔ جنوری 1972 میں ان کے دور حکومت میں نیوکلیئر ویپن کی ڈیولپمنٹ شروع کی گئی۔ ان کے پولیٹیکل کیریئر کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ جولائی 1977 میں شروع ہوا، جس میں ضیاء الحق نے بھٹو کو ایک فوجی بغاوت میں معزول کیا اور 5 جولائی 1977 میں مارشل لاء کا اعلان کیا، اور یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہوئے۔ انہیں ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کے سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے جلاد سے کہا پھندا کھینچو، یعنی فنش اٹ۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کال کوٹری میں رکھا گیا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک کتاب رکھنے کے لیے شیلف دی گئی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تاکہ اسے بھٹو کے ساتھ لگاؤ نہ ہو۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر، جو سابق گورنر پنجاب بھی تھے اور ان کا قتل کر دیا گیا تھا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بھٹو جب واش روم جاتے تو ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا اور ان کی نگرانی کرتا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا پینا بند کر دیا تاکہ انہیں واش روم ہی نہ جانا پڑے۔ کچھ دن بعد وہ سخت سیکیورٹی ختم کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علیحدہ ایک واش روم بنوا دیا گیا۔ بھٹو کو جیل میں پڑھنے کی مکمل آزادی تھی۔ آخری دنوں میں انہوں نے چارلس میلر کی خیبر، ریچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا، صدیق صالح کی وٹنس ٹو سلنڈر کا مطالعہ کیا۔ بھٹو اپنے مسوڑوں کی درد کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ ان کے مسوڑوں میں پس پڑ چکی تھی۔ بھٹو کو آخری وقت تک یہی لگتا تھا کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے ایک دفعہ ڈاکٹر نیازی کو مذاق کیا جب وہ کوٹری میں ایک لالٹین کی مدد سے ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی میری طرح بد نصیب ہی ہو، تمہارے کلینک میں تمہاری مدد کے لیے ایک حسین لڑکی ہوتی ہے اور یہاں تمہیں مدد کے لیے قیدی ملا ہے۔ بھٹو صاحب راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ جیل میں قید تھے اور ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سہالہ کے پولیس ٹریننگ کیمپ میں ان کی بیوی نصرت بھٹو اور بیٹی بینظیر بھٹو نظر بند۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب دا ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ 2 اپریل 1979 کی صبح وہ اپنی بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ ان کی والدہ نصرت بھٹو ان کے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ پنکی، باہر جو فوجی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج ہی تمہارے والد سے ملنے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ مجھے اس کا مطلب معلوم تھا اور میری والدہ کو بھی، لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا صاف مطلب ظاہر تھا کہ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بینظیر بھٹو کہتی ہیں کہ انہوں نے ان سے ملنے جانے کے لیے انکار کیا کہ وہ کل ملیں گی، آج ان کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ انہیں کچھ وقت چاہیے تھا کہ وہ اپنے والد کو بچا سکے۔ انہوں نے اپنے ایک نوکر کے ہاتھ اپنی دوست یاسمین کے پاس ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ یاسمین، تمام میڈیا چینلز والوں کو خبر کر دیں کہ ضیاء الحق میرے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور انہوں نے عوام سے بھٹو کی ممکنہ طور پر پھانسی دینے کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی اپیل کی۔ BBC نے یہ خبر تو نشر کر دی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جانے والی ہے، لیکن انہوں نے یہ خبر شائع نہیں کی کہ عوام ان کے حق میں احتجاج کرے۔ بینظیر بھٹو کہتی ہیں کہ انہیں 4 اپریل کو سخت پہرے میں ان کے والد سے ملنے کے لیے لے جایا گیا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے عوام کا بہت رش بھی تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کے اور ان کے والد کے درمیان 7 فٹ کی دوری رکھی گئی اور درمیان میں ایک جالی لگائی گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن چھو نہیں سکتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے جیلر سے کہا کہ یہ آخری ملاقات ہے تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا جی ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ملنے کے لیے کتنے گھنٹے کا وقت درکار ہے تو انہوں نے کہا 30 منٹ۔
تو وہ غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ قانون کے مطابق ملنے کا وقت 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ نے آگے سے کہا کہ جناب صرف 30 منٹ، ہمیں یہی احکامات موصول ہوئے ہیں۔ بینظیر بھٹو کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کچھ چیزیں میرے حوالے کی، میگزین اور کچھ کتابیں جو میں ان کے لیے لایا کرتی تھی۔ وہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگے انہیں لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میری کسی چیز کو بھی چھوئیں۔ چند سگار جو ان کے وکلا چھوڑ گئے تھے میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آج شب کے لیے صرف 1 رکھ لیتا ہوں۔ شالیمار کولون کی شیشی بھی رکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی انگوٹھی بھی دینا چاہتے تھے لیکن والدہ نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں رکھ لیتا ہوں لیکن بعد میں یہ بینظیر کو دے دی جائے۔ بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ ان کے والد نے آخری لمحات میں باتیں کی۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آج شب میں غم دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا، میں اپنی والدہ اور اپنے والد کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں لاڑکانہ میں اپنے اجداد کی زمینوں کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اس کی سرزمین کا، اس کی خوشبو اور اس کی فضا کا حصہ بن جاؤں۔ خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی، میں اس کی کہانیوں کا جاودہ حصہ بن جاؤں گا۔ اتنے میں جیل حکام آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں بولی گڈ بائے پاپا اور میری والدہ نے ان سلاخوں سے چھو لیا۔ جیلر صاحب نے ان سے کہا کہ وہ پھانسی گھاٹ تک خود چل کر جانا پسند کریں گے یا ان کے لیے اسٹریچر منگوایا جائے۔ نہ کھانے پینے کی وجہ سے ان کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ چل نہیں سکتے تھے۔ 4 لوگ اسٹریچر اٹھا کر لائے جس سے انہیں پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا، جبکہ وہ پھانسی گھاٹ سے تختہ دار تک خود چل کر گئے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے خصوصی طور پر بلایا گیا۔ جلاد تارا مسیح کا یہ کام جدی پشتی تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت بھٹو کو پھانسی دینے والے جلاد تارا مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور پھر پھانسی دینے پر ان کو 10 روپے اضافی دیے جاتے تھے۔ جلاد تارا مسیح نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کے چہرے پر کپڑا چڑھا دیا۔ صبح 2:04 پر جلاد نے لیور کھینچ دیا اور بھٹو تختہ دار پر چھوٹ گئے اور تارا مسیح 10 روپے اجرت لے کر تاحکم ثانی اپنے گھر روانہ ہو گئے اور انہیں ان کے نواحی گاؤں لاڑکانہ میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو پھانسی کیوں دی گئی، ان پر مقدمہ تھا کیا۔ یہ بات آج تک بہت لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 11 نومبر 1974 کو 2 رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری لاہور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس سے ان کے والد نواب محمد احمد خان صاحب کو گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ احمد رضا قصوری نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ بھٹو کے کہنے پر کی گئی ہے۔ بھٹو نے ایک دفعہ مجھے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں بہت برداشت کر لیا، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ قصوری نے FIR درج کروائی۔ وہ ماشاءاللہ کے نفاذ تک چپ رہے لیکن ماشاءاللہ لگتے ہی انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا۔ بالآخر 18 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی، جس پر ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جس کی سماعت 7 ججوں نے کی، جس میں سے 4 ججوں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جبکہ 3 نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور اس طرح کے 4-3 کے فیصلے میں یہ فیصلہ بھٹو کی پھانسی کی شکل میں سامنے آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو قانون کے مطابق اس وقت کے صدر ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپیل دائر نہیں کی اور 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔